السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی لائف سٹوری، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے دین کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے پہلے مرکز کے بارے میں جو دار ارقم تھا، اور وہ کیسے اسلام کا پہلا مرکز بنا، کیسے پہلی درسگاہ بنی جس کے نام پر آج بہت سے اسکولوں کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے اسلام کی تبلیغ کے بارے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو اس وقت قریش کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا، اور ویڈیو کے اینڈ پہ ہم بات کریں گے ابو لہب کے گستاخانہ الفاظ کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی ان کی دعوت پر، اسلام لانے کی دعوت پر، اور حضرت ابو طالب نے قریش کے لوگوں کی باتوں میں آ کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن، لیکن اس سے پہلے محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ ہی میں برا بلا بھی کہا۔ ایسے میں حضرت سعد بن نبی وقاص نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی، اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اسی طرح حضرت ارقم کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہیں پر نماز پڑھاتے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ یہاں آپ اپنے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ کے چچا تھے اور بہت خوبصورت تھے مگر بہت سنگ دل اور مغرور۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہیں تو خود تمہارے خاندان والوں کا ہی سب سے زیادہ بڑا فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے، اور اس سے تو بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک نہیں پیش کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرہ، اے کعب بن لوا، اے بنی مروب بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے
نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تم ہلاک ہو جاؤ۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائیوں کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اسے قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتی ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کے لیے خود قتل کر دو گے تو اچھا ہوگا۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی کیا آپ اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا اور بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنے والے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کے لیے حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے پہ بہت ہلکے لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ اس گواہی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی بات کہی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ اس دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کے جواب میں نہیں وحی نازل فرمائی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالے، اس سے آپ خود نپٹیں ورنہ ہم اس سے نپٹیں گے۔ ابو طالب نے نہایت نرم الفاظ میں انہیں جواب دیا، اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوش شکل اور بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت یہ اس وقت تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔
اور بتوں کی محبت ان میں سرایت کر چکی تھی اور شرک کی بیماری پوری طرح ان کے اندر انڈلج کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ جب بڑھ گیا تو قریش کے لوگوں سے رہا نہ گیا، تو ان لوگوں نے حسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں۔ اس پر حضرت ابو طالب ڈر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ ان کے چچا ان سے جان چھڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر فرما دے۔ یہ کہتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ پھر اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ اس کے بعد ابو طالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا معاہدہ ہوا، کیا بات ہوئی، اس کا ذکر ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔